سابقہ امتوں کو اللہ رب العزت نے بعض مخصوص دنوں کے اندر جب مختلف نعمتیں انہیں عطا کی، ان پہ اللہ کا فضل ہوا، تو قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھیے کہ ان قوموں نے ان دنوں کو اپنے لیے عید، مسرت، خوشی اور اس طرح کے دیگر کاموں کا ذریعہ بنایا کہ اللہ کا شکریہ ادا کر سکیں، اللہ کی ملنے والی نعمت پہ ہم خوشی کا اظہار کر سکیں۔ آپ بنی اسرائیل کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، رب کائنات قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ باری تعالیٰ ہمارے اوپر دسترخوان نعمتوں والا، جنتی کھانوں والا ہمارے اوپر اتار، اور پھر وہ دسترخوان کی ادنا سی نعمت جس دن انہیں اتار کے دی گی وہ کیا ہوگا؟ تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، وہ دن، وہ لمحہ، وہ گھڑی ہمارے لیے عید ہوگی۔ کون سی؟ جس دن جنتی کھانے دسترخوان پہ اتارے جائیں گے، جنت کا کھانا ہمارے لیے آئے گا، ہم اس دن کو اپنے لیے عید کا، مسرت کا، خوشی کا دن بنائیں گے۔ لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، ہمارے پہلوں کے لیے بھی، ہمارے آخری لوگوں کے لیے بھی، لیکن جو ہمارے ہوں گے، جو تجھے ماننے والے ہوں گے، ان کے لیے عید، اور اجتماعی عید ہے یہ۔ لِأَوَّلِنَا کی جو آخر میں ضمیر آ رہی ہے، آخرنا کے آخر میں، یہ ضمیریں بتا رہی ہیں کہ یہ فرد واحد کا عمل نہیں تھا، یہ کسی ایک شخص کا عمل نہیں تھا، پوری قوم کا یہ عمل ہے کہ وہ ہماری پوری قوم کے لیے وہ عید ہوگی، وہ خوشی کا دن ہوگا جس دن آسمان سے دسترخوان اتارا جائے گا۔ تو وہ عید دن ان کے لیے عید کا دن جو بنا دیا گیا۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تمہارے دل الگ الگ تھے، قدورت اور نفرت اور عداوت اور دشمنی سے بھرے ہوئے تھے، اللہ کی رحمت اور نعمت تم پہ اتری اور تمہارے دلوں سے وہ قدورت، وہ جہالت، وہ دشمنی، وہ حسد، وہ کینہ سب کچھ نکل گیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم بھائی بھائی بن گئے، تمہارے دل جو ہیں وہ درست ہو گئے، ان کے اندر سے وہ قدورتیں نکلتی گئیں۔ تو اگر بنی اسرائیل کو صرف دسترخوان ملتا ہے، وہ اس کو اپنے لیے عید بنا لیتے ہیں، یا کسی اور قوم کو یا امت مسلمہ کو اللہ نعمت دیتا ہے، ان کے دلوں سے قدورتیں نکل جاتی ہیں، وہ شکریہ ادا کرتے ہیں، تو آپ خود سوچئے جس رات کے اندر یا جس دن کے اندر ہمیں ہمارے آقا جو ہے وہ ملے ہیں، مدینے کے تاجدار تشریف لائے ہیں، باعث تخلیق کے کائنات ہستی تشریف لائی ہے، کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم اس موقع کو اپنے لیے عید مسرت بنا لیں، ہم خوشی اور اللہ کے شکرانے کا ذریعہ بنا لیں، یا اس دن کو اجتماعی طور پر ہم اپنے لیے مخصوص کر لیں؟ آپ تھوڑا سا غور کیجئے، بنی اسرائیل کو صرف دسترخوان ملا ہے ایک بار، اور انہوں نے اس چیز کو قرآن کہہ رہا ہے عید تکون عیدا لنا، ہمارے لیے وہ عید ہوگا، تکون عیدا عید تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، ہمارے پہلوں اور آخروں کے لیے وہ عید کا دن ہوگا۔ انہیں دسترخوان مل رہا ہے، اس کو اپنے لیے عید بنا رہے ہیں، اور ہمیں تاجدار انبیاء مل رہے ہیں، ہمیں ہمارے آقا و مولا مل رہے ہیں، ہمارے جان ایمان مل رہے ہیں، جان جانا مل رہے ہیں، اللہ کے محبوب میں مل رہے ہیں، تو کیا ہم اگر اس کو عید مسرت بنائیں تو کون سی بات ہے؟ اللہ کا شکریہ ادا کریں، خوشی کا اظہار کریں، تو اس میں کون سی بات ہے؟ لگتا یوں ہے کہ پھر ان سے بھی گئے گزرے کہ وہ صرف دسترخوان پہ عیدیں منائیں اور عید بنائیں اس دن کو، اور ہم سرکار کی آمد کو بھی اس قابل نہ سمجھے۔ ذرا سوچنا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان کس طرف جا رہا ہے کہ ہم سرکار کی ولادت کے اوپر جھگڑ رہے ہیں، اس کو عید نہیں بنا رہے اور وہ دسترخوان کو عید بنا رہے ہیں۔ تو قرآن کے اس واقعے کے بیان کرنے سے جہاں انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا سے استدلال یہ بنتا ہے کہ اگر وہ دسترخوان کے نزول کو عید بنا سکتے ہیں تو یہ دیوانے مستانے، یہ غلام پھر آقا کی تشریف آوری والے دن کو عید کیوں نہیں بنا سکتے ہیں؟